السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی وزیر خارجہ کی یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی سے ورچوئل ملاقات۔ چین کے لانگ مارچ کیریئر راکٹ 6A کی پہلی پرواز۔ چین کے یوکرینی بحران کے پرامن حل کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 30 تاریخ کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ ای نے چینی شہر تونشی میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کی، جو افغان ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس میں شرکت کے لیے چین تشریف لائے ہیں۔ وانگ ای نے کہا کہ بین الاقوامی صورتحال میں کسی بھی تبدیلی سے قطع نظر چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا اسٹریٹجک اور طویل مدتی تناظر میں فروغ جاری رکھے گا اور پاکستان کا سب سے قابل اعتماد شراکت دار اور سب سے مضبوط حامی رہے گا۔ شاہ محمود قریشی نے وانگ ای کو پاکستان کے کامیاب دورے اور اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک نے اجلاس میں چین کی شرکت کو سراہا اور چین کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا متفقہ طور پر خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کو مایوس نہیں کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان چاروں موسموں کی تصویراتی شراکت داری پر قائم رہنا پاکستان کا مستقل اور پختہ یقین ہے۔ فریقین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 29 مارچ کو چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی جوزف بوریل سے ورچوئل ملاقات کی۔ جوزف بوریل نے کہا کہ یوکرین بحران یورپی یونین اور پوری دنیا کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ یورپی یونین جلد از جلد جنگ بندی کی اپیل کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ چین امن کی تکمیل کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ وانگ ای نے کہا کہ چین کا موقف واضح رہا ہے کہ جنگ اور امن کے درمیان ہم امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یک طرفہ پابندی اور مذاکرات کے درمیان ہم مذاکرات کا ساتھ دیتے ہیں اور آگ پر تیل ڈالنے اور آگ کو بجھانے کے درمیان ہم آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ ثابت کرے گی کہ چین کا موقف ذمہ دارانہ ہے۔ وانگ ای نے کہا کہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ سرد جنگ کا نظریہ اور گروہی محاذرائی کا پرانا راستہ یورپ میں ناکام ہے۔ کسی قطار میں کھڑے رہنا اور دنیا کو تقسیم کرنا کامیاب نہیں ہوگا۔ انتہائی پابندیوں سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی ہے اور تنازعات مزید بگڑتے ہیں۔ وہ ممالک جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ان ممالک اور ان کے عوام سے اس تصادم کی قیمت ادا کروانا نہ تو منصفانہ ہے اور نہ ہی قانونی ہے۔ 29 مارچ کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ ای نے سوئس کنفیڈریشن کے صدر اور وزیر خارجہ اگنازیو کاسس کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی۔ دونوں فریقوں نے یوکرین کے معاملے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وانگ ای نے کہا کہ چین ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ عالمی برادری کو امن کے لیے قائل کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے کی کوششوں سے ہی ہم سفارتی ثالثی اور تنازعات کا حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پابندیوں میں غیر محدود اضافہ نہ صرف وبا کے بعد عالمی معیشت کی بحالی میں مزید مشکلات کا سبب بنے گا بلکہ تنازعات کو مزید پھیلانے اور پیچیدہ کرنے کا باعث بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو فریق تنازع میں شامل نہیں ہیں ان کے بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی تبادلے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور تمام ممالک کے جائز حقوق اور مفادات کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیا جانا چاہیے۔ چین کے خلائی تحقیق میں کیریئر راکٹ سیریز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس فیملی میں لانگ مارچ کیریئر راکٹ 6A کی شمولیت نے نئے باب کا اضافہ کر دیا ہے۔ چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کے مطابق چین نے منگل کی سپہر کو لانگ مارچ 6A کیریئر راکٹ کی پہلی پرواز چین کے صوبہ شانزے کے تائیوان کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کی۔ شام 5:50 پر اس راکٹ نے اپنی پہلی اڑان بھری۔ اس راکٹ کی مدد سے 2 سیٹلائٹس پوچیانگ 2 اور تیانکن 2 کو ان کے مداروں میں منتقل کیا گیا۔ موجودہ پرواز لانچ لانگ مارچ راکٹ فیملی کی 413ویں پرواز اور 2022 میں انجام دیا جانے والا چین کا 7واں خلائی مشن تھا۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 30 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ میں روس یوکرین مذاکرات کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین ایسی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرتا ہے جو یوکرینی بحران کے پرامن حل کے لیے سازگار ہیں اور روس یوکرین مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چین نے ہمیشہ تمام ممالک کے جائز سیکیورٹی خدشات کے ادراک اور اشتراکی جامع اور تعاون پر مبنی پائیدار سلامتی کے تصور کی وکالت کی ہے اور ایک متوازن، مؤثر اور پائیدار یورپی سلامتی میکانزم کے قیام کی حمایت کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین امن کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور یوکرین کی کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا اور روس یوکرین تنازع کے جلد از جلد حل اور یورپ میں امن کی بحالی کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ 29 مارچ کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے یوکرین میں انسانی بحران کا جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نائب مندوب دائی بنگ نے کہا کہ یوکرین تنازع میں شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ اور انسانی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ چین بین الاقوامی انسانی فلاح کے قانون کی پاسداری کرنے، شہریوں کی ہلاکتوں سے ہر ممکنہ حد تک گریز کرنے، شہری تنصیبات کی حفاظت، انسانی ہمدردی کے تحت رسائی اور انخلاء کے محفوظ راستے فراہم کرنے اور خوراک، پینے کے پانی، ادویات اور دیگر بنیادی اشیاء ضروریات کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کی اپیل کرتا ہے۔ خاص طور پر خواتین، بچوں اور کمزور گروہوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ دائی بنگ نے نشاندہی کی کہ بڑھتی ہوئی بلا امتیاز اور بے ربط پابندیاں عالمی توانائی، خوراک، معیشت، تجارت اور مالیاتی منڈیوں پر مزید اثر انداز ہوں گی۔ ابھی بھی ان کے باعث لوگوں کی معمول کی زندگی متاثر ہو رہی ہے اور نئے انسانی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک جو کہ دنیا کی اکثریت پر مشتمل ہیں اس تنازع کے فریق نہیں ہیں، انہیں اس تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں جیو پولیٹیکل تنازعات اور بڑی طاقتوں کے کھیل کے نتائج برداشت کرنے پر مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ پابندیوں کا نفاذ اور اقتصادی ناکہ بندی صرف مصنوعی طور پر خوراک کی قلت اور قیمتوں میں گڑبڑ کے مسئلے کو بڑھائے گی، خوراک کی عالمی صنعت اور سپلائی چین میں مزید خلل ڈالے گی، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی اور ترقی پذیر ممالک پر غیر ضروری بوجھ ڈالے گی۔ چین نے عالمی سطح پر غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ حال ہی میں مالدیپ نیوز نیٹ ورک کے سینئر ایڈیٹر حمدان شاکر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع سے بچا جا سکتا تھا لیکن امریکہ حالات کو ہوا دیتا رہا۔ حمدان شاکر کا کہنا تھا کہ امریکہ کی قیادت میں نیٹو روس کے سیکیورٹی خدشات کو نظر انداز کرتا رہا اور روس کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے مشرق کی جانب توسیع جاری رکھی، اور یہی روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کی بنیادی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے روس اور یوکرین کے اس مسئلے کے دوران توانائی کی منڈی سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی نہیں جانے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کو قومی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یورپی یونین کے زیادہ تر ممالک بھی نیٹو کے رکن ہیں، اس لیے اس تنازع سے ان ممالک کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ روس اور یورپی یونین کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ روس یورپی یونین کے اہم اقتصادی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ حمدان شاکر کی رائے میں امریکہ کی جانب سے روس پر پابندیاں لگانا اور تنازعات والے علاقوں میں ہتھیار بھیجنا امن اور استحکام کے حصول کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عراق میں اقوام متحدہ کے سابق چیف ویپن انسپیکٹر اسکاٹ رائٹر نے حال ہی میں کہا کہ یوکرین کے حیاتیاتی تجربہ گاہوں میں امریکہ کی سرگرمیوں کے بارے میں سنجیدگی سے تحقیقات کی جانی چاہیے۔ اسکاٹ رائٹر نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یوکرین میں یہ حیاتیاتی تجربہ گاہیں امریکہ کی سرپرستی میں چلائی جاتی ہیں۔ ان کی رائے میں امریکہ دوہرا معیار اپناتا آیا ہے، دوسروں سے اصول و ضوابط پر کاربند رہنے کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ خود کسی اور ہی طرح کے اصولوں پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی طرح ہمیں بھی حیاتیاتی کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا نشانہ نہیں بننا چاہیے، لیکن امریکہ سمجھتا ہے کہ ان ہتھیاروں سے بچنے کے لیے امریکہ کو بائیو کیمیکل تیار کرنے کا حق ہے۔ اسکاٹ رائٹر نے کہا کہ امریکہ 2001 میں بایولوجیکل ویپن کنونشن کے تصدیقی پروٹوکول کو ویٹو کرنے والا واحد ملک تھا۔ اس کو اس قانونی دستاویز کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنا بند کرنا چاہیے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کا دوستی چینل ہے۔ سنتے ہو تو CRI کو سنیے، چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ یہ ہے ہم سب کا ریڈیو، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل۔ چین سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے بام عروج پر، یہ سفر طے ہوا زینہ بزینہ۔ چین میں جاری سائنسی ترقی کے کمالات، ٹیکنالوجی کی دنیا کے نت نئے واقعات، خبریں، تجزیے، تبصرے اور انٹرویوز، CRI اردو کا خصوصی سلسلہ زینہ بزینہ۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے بیجنگ اسٹوڈیو سے آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں زینہ بزینہ۔ اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں زبیر بشیر اور میں ہوں شاہد افراز خان۔ سامعین محترم، اس پروگرام میں ہم چین میں سائنس سے جڑی مختلف خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خلا کے کارگو بوائے یعنی چین کے تیانجن 2 کارگو خلائی جہاز کی، جو اپنے تمام تکنیکی امور مکمل کرنے کے بعد خلائی اسٹیشن سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ۔ बिना दोपहर के देखो
سلطان تخت ہوا دل تیرا ہی ہو گیا تیرا ہی ہو گیا حبیبی حبیبی دشت سبا دل مل کے تجھ کو مست ہوا دل تو ہے سلطان تخت ہوا دل تیرا ہی ہو گیا تیرا ہی ہو گیا ادائیں تیری ادائیں تیری ادائیں دیوانہ کر گئی وفائیں تیری وفائیں پروانہ کر گئی ہوش میرا نا مدہوش ہو گیا میں جادو تیرا چھا گیا حبیبی حبیبی دشت سبا دل مل کے تجھ کو مست ہوا دل تو ہے سلطان تخت ہوا دل تیرا ہی ہو گیا تیرا ہی ہو گیا حبیبی حبیبی دشت سبا دل مل کے تجھ کو مست ہوا دل تو ہے سلطان تخت ہوا دل تیرا ہی ہو گیا تیرا ہی ہو گیا. ویلکم بیک سامعین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں زینہ وزینہ زبیر بشیر اور شاہد افراز خان کے ساتھ. حالیہ برسوں میں عوامی جمہوریہ چین نے خلائی تحقیق کے شعبے میں شاندار کامیابیاں رقم کی ہیں، جن میں چین کے چاند کی جانب بھیجے گئے تحقیقی مشن، چاند کی جانب انسان بردار مشن، مریخ مشن، بیدو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی کامیاب تکمیل، مریخ مشن اور خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے امور شامل ہیں. ان اہم مشنز کی انجام دہی کے دوران چین نے خلائی کیریئر راکٹ اور کارگو خلائی راکٹس کی تیاری میں بے شمار کامیابیاں حاصل کیں. شاہ صاحب، یہ جتنی بھی کامیابیاں ہم نے گنی ہیں یہ ان مشنز کے بنیادی طور پر نام ہیں جو چین کی جانب سے روانہ کیے گئے، لیکن اگر ہم ان کے پیچھے موجود ٹیکنالوجیز کا تذکرہ کریں تو لا تعداد اور لامحدود شعبے ہیں جن کا احاطہ یہ ٹیکنالوجیز کرتی ہیں. ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو سب سے خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے میڈ ان چائنا. جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی تحقیق ہے وہ چین کے اندر کی گئی اور اس تحقیق کو ان چیزوں کے ذریعے عملی شکل میں لانچ کیا گیا. اور اب یہ تمام کامیابیاں چین فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی اپنی تحقیق و ترقی اور ان امور میں چین کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا منہ بولتا ثبوت ہے. جی، اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے زبیر صاحب کہ کہا جا سکتا ہے کہ چین نے یہ جو خلائی شعبہ ہے اس کو عام لوگوں کی زندگیوں میں بھی شامل کر دیا، کیونکہ ہم نے باقی دنیا میں دیکھا کہ جب خلائی تحقیق ہوتی تھی تو شاید ہم صرف خبروں کی حد تک ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن ایسا چین میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ خلا میں جو موجود تجربات کیے جا رہے ہیں خلا بازوں کی جانب سے، وہاں پہ کلاسز باقاعدہ لی جا رہی ہیں، پھر لوگوں کو لائیو دکھایا جا رہا ہے اس وقت خلا باز کیا کر رہے ہیں، خلا کی زندگی کیا ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ خلا تو ہماری زندگی میں بھی شامل ہو چکی ہے، اور یہ چین کا خاصہ ہے. چونکہ یہ سال ویسے بھی اہم ہے، سال 2022 میں جو خلائی اسٹیشن کی تعمیر بھی مکمل ہوگی تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ دنیا بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی. اور خلائی اسٹیشن کی تعمیر میں جو اہم چیز ہے وہ ہے کارگو خلائی جہاز، جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے گزشتہ سال مئی کے مہینے کی بات ہے، مئی کے آخری دن تھے جب یہ خلائی جہاز یہاں سے روانہ ہوا. تو اس وقت دو واقعات تھے. ایک واقعہ تھا پاکستان کی جانب کوئی روانہ ہوا تھا ہمارا دوست، ان کا نام کیا تھا؟ شاکر اللہ صاحب. شاکر صاحب یہاں سے پاکستان جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور تیانجو 2 جو ہے وہ زمین سے اپنے خلائی اسٹیشن کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوا تھا. جو تیانجو 2 تھا یہ پہلے خلائی مدار میں پہنچا اور شاکر صاحب بعد میں پاکستان پہنچے. تو ہمارے لیے بڑا حیرت انگیز عمل تھا جناب، یہ کس طرح ممکن ہوا. لیکن چین نے خلا کی دنیا میں اس طرح کے پہلے بھی سسٹمز جاتے رہے ہیں، لیکن جو رفتار تھی وہ بڑی زبردست اس میں اچیو کی. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اس کا ایمرجنسی سٹینڈ بائی سسٹم تیار کیا گیا. جی، اس میں خوبی یہ تھی کہ وہ محض 4 گھنٹے میں چین کے خلائی اسٹیشن پر پہنچ سکتا تھا. یہ سسٹم تو 8 گھنٹے میں پہنچا، لیکن وہ 4 گھنٹے میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اور یہ خلائی جہاز جو ہے یہ تقریباً 6.8 ٹن وزن لے کر خلا کی جانب روانہ ہوا تھا. اپنے اس طویل عرصے کے قیام کے دوران وہاں پر اس نے مختلف اپلیکیشنز جو تھیں ان کا ٹیسٹ کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جو ڈاکنگ کی تھی وہ خودکار طریقے سے کی تھی. اسے زمین سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا، لیکن اس جو کارگو خلائی جہاز ہے اس نے خودکار طریقے سے وہاں موجود جو سسٹم تھا اس کے ذریعے اپنے ڈاکنگ کے جو نظام تھے ان کو انجام دیا، اور بڑی ہی کامیابی کے ساتھ ابھی جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں ہمارے 3 خلا باز جو اس وقت اسپیس اسٹیشن
اسٹیشن پر موجود ہیں. ان کے جانے سے پہلے یہ کارگو وہاں پہنچا تھا اور اس میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ان کے لیے ایمرجنسی خلائی سوٹس، ان کے سانس لینے کے لیے آکسیجن، وہاں زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے نائٹروجن کے سلنڈرز اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں. یعنی 6.8 ٹن وزن تھا اس کے ساتھ، تو اس میں بہت زیادہ بھاری بھرکم سامان تھا. اور پھر اس کا جو اپنا وزن تھا وہ بھی تقریباً 13.5 ٹن تھا. تو ایک پورا پیکج جو کارگو پیکج تھا یہ وہاں پہنچا. اور یوں اس نے جو چین کی تحقیق و ترقی ہے اس کی جو ایک دنیا کے اوپر مہر ثبت کی تصدیق کی کہ جناب یہ مشن ہمارے ہاں انجام دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کسی بیرونی چیز پر انحصار نہیں کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ 2018 کے بعد سے بہت سی جگہوں پر جو سائنسی تعاون تھا خاص طور پر خلا کے شعبوں میں وہ منقطع ہوا چین کے ساتھ. لیکن چین نے اس کے بعد نہ صرف اپنے خلائی خود کفالت حاصل کی بلکہ دنیا کے بیشتر ترقی پذیر ممالک کو اپنی اس ترقی میں شریک کیا. صحیح. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے زبیر صاحب کہ ان تینوں خلا بازوں کی بات کی جائے تو ان میں خاتون بھی شامل ہیں. تو یہ بھی چین کا خاصہ ہے کہ یہاں پر جو صنفی مساوات ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے وہ بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے اور ان کو زندگی کے تمام شعبہ جات میں ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جاتا ہے. اس کی جو عمدہ مثال ہے یہ خلائی تحقیق بھی ہے. اور سامعین محترم جو سامان گیا تھا اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ تقریباً 200 سے زائد مصنوعات کے 160 پارسلز تھے جو خلا میں اس کارگو جہاز کے ذریعے بھیجے گئے تھے، جن میں اسپیس سوٹس جس طرح ہم نے پہلے بتایا، پھر پانی تھا، پانی کے کنٹینرز تھے اور روزمرہ خوراک کے جو پیکٹ تھے وہ شامل تھے. یوں چین نے اس خلائی جہاز کی کامیاب روانگی کے ساتھ ایک نیا باب رقم کر دیا. اور یہ سال جس طرح شاہد صاحب نے بتایا بڑا اہم ہے. اس سال کے آخر تک چین کا جو خلائی اسٹیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور ابھی ایک اور انسان بردار مشن بالکل تیار ہے، وہ بھی اس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں پر جو باقی ماندہ کام ہیں اس اسٹیشن کی تیاری کے وہ مکمل کیے جائیں گے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گیسٹ ہاؤس یا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس خلا میں بن گیا ہے جہاں پر ترقی پذیر ممالک کے سائنسدان جا کر اپنی تحقیق و ترقی کے کام کو آگے بڑھا سکیں گے. جی. اور یہ اچھی بات ہے زبیر صاحب کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی خلا، کیونکہ شروع سے ہی جو خلا کی کھوج ہے وہ انسان ہمیشہ اس کی جستجو میں رہا ہے اور یہ اس کا سہرا جو ہے چین کو جاتا ہے کہ اس نے جو خلائی راز تھے ان سے پردہ اٹھایا اور عام لوگوں کو بھی خلا کے بارے میں جو ان کے فہم تھا اس کو بڑھانے میں مدد کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ گزشتہ برس منائی گئی. امبیسی میں ایک تقریب ہوئی جس میں پاکستان کا پرچم سفیر پاکستان کے حوالے کیا گیا. یہ پرچم جو تھا وہ چین کی جانب سے خلا میں لے جایا گیا تھا. تو چین کسی نہ کسی طرح اپنے دوست ممالک کو اپنے ساتھ شریک رکھے ہوئے ان کامیابیوں میں. سامعین محترم، سائنس کی دنیا سے اتنا ہی. اب بڑھتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب. کھیل اور کھلاڑی. کھیلوں کی دنیا سے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے محنت، جذبے اور جنوں کی کہانیاں. اگر جیت کی لگن ہے تو کیسا انتظار. کچھ نیا ہر بار. تو سنتے ہیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کا خصوصی سلسلہ کھیل اور کھلاڑی. ویلکم بیک سامعین محترم. کھیلوں کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھیلوں کا تذکرہ سنتے ہی شاہد صاحب نے اپنی سیٹ پر کروٹیں بدلنی شروع کر دی ہیں اور وہ لگتا ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. شاہد صاحب بات آپ کو کرنی ہوگی. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ مکمل ہوئی اور آج پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو ہے ون ڈے سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پہلا میچ لاہور میں کھیلا جائے گا. ٹیسٹ سیریز کا تجزیہ آپ سے کروانا چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، ماہر بھی ہیں کرکٹ کے امور کے، تو اوورال اس پوری سیریز کو آپ کس طرح بیان کرنا چاہیں گے؟
جی بہت اچھی سیریز رہی زبیر صاحب، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو آسٹریلیا کی ٹیم تھی ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ انتہائی دلیر ٹیم ہے، اور جب انہوں نے اپنے فیصلے بھی کیے تو ہمیں لگا کہ واقعی ہی وہ کیوں دنیا کی ٹاپ ٹیم کہلاتی ہے۔ اور پاکستان کے لحاظ سے اچھی بات یہ رہی زبیر صاحب کہ ہمیں عبداللہ شفیق اور جو ہمارا ٹاپ آرڈر ہے ان کی ہمیں پہلے ماضی میں ہمیں اکثر مسائل ٹاپ آرڈر میں آیا کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے مستحکم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تھوڑا سا ہمیں جو لوور آرڈر ہے، جو مڈل آرڈر ہے، اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑے گا، لیکن مجموعی طور پر میں کہوں گا پاکستان نے بہت اچھا کھیلا اور ایک سخت ٹیم کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائی۔ اور اس سیریز کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد آسٹریلیا کا آنا ڈیو تھا، وہ لوگ وہاں پہ آئے، اور یہ جو کامیابی یا ناکامی تو یقیناً بالکل جو اچھا کھیلے گا اس کے حصے میں کامیابی آئے گی۔ یہاں آپ نے بڑی خوبصورت فریز استعمال کی، دلیرانہ فیصلے۔ اگر ہم کراچی ٹیسٹ کی بات کریں یا اگر ہم لاہور ٹیسٹ کی بات کریں تو چوتھی اننگز میں پاکستان کو کھلانا دونوں جگہوں پر بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا، اور دونوں میں ایسا محسوس ہوا چوتھے روز لاہور میں لگا کہ شاید پاکستان ٹیسٹ ان کے ہاتھ سے چھین لے گا، اور کراچی میں بھی بالکل آخری روز ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی کہ پاکستان ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی طرف کر سکتا تھا، لیکن آسٹریلیا نے بہادرانہ فیصلے کیے اور نتیجہ جو ہے ان کے حق میں آیا۔ اب ون ڈے سیریز شروع ہونے جا رہی ہے، آج پہلا میچ کھیلا جائے گا، تو ون ڈے سیریز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمیں یک طرفہ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے، ہمیں بیلنس مقابلے دیکھنے کو ملیں گے، یا بڑے ہی سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملیں گے؟ اچھا، میں توقع کرتا ہوں زبیر صاحب کہ جو پاکستان کی T20 اور جو ون ڈے کی ٹیم ہے بڑی متوازن ہے اس وقت، اور اب چونکہ پاکستان کا جو فاسٹ بالنگ اٹیک ہے اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ حارث رؤف بھی کھیلیں گے، شاہین شاہ افریدی پہلے ہی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جو شائقین ہیں ان کو بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، سنسنی خیز بھی ہوگی اور دلچسپی سے بھرپور بھی ہوگی، اسے کہتے ہیں کہ یک طرفہ نہیں ہوگی۔ اچھا، یک طرفہ نہیں ہوگی، آپ نے بڑا ہی زبردست انداز میں اپنی خواہش اور آنے والے کھیل جو ہیں ان کی پیش گوئی کر دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں اور سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملیں، اور یہاں بھی یہی کہ کرکٹ کے میدان آباد رہیں، یہ جو تبادلے ہیں کھلاڑیوں کے یہ ہوتے رہیں، اور نوجوان جو ہیں ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں۔ سامعین محترم، آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار urd@cri.com.cn پر ضرور کیجیے گا۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔ زبیر بشیر اور شاہد افراز خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔
रोशन और नई उमंगों से भरपूर सुबह का आगाज दोस्तों के साथ। ये है सुबह दोस्ती। फैली है हर सू चाहत की किरणें, आई है सुबह लेके रब का ये इनाम। मोहब्बतें बांट दो अपने चार सू, भूल जाओ सारे गम, आ जाओ तुम यहाँ। हर गली हर कूचे में फैली है सदाएं, दिल से दिल को जोड़ना FM 98 का सुबह दोस्ती। सुनो सुनो सुबह दोस्ती, आ गए हैं लेके खुशियों का पैगाम। सुबह दोस्ती, सुनो सुनो सुबह दोस्ती, खिली खिली सुबह ये है तुम्हारे नाम। सामईन की महफिल। इस महफिल में शामिल होते हैं सामईन की खतूत, ईमेल, पैगामात और वॉइस मैसेज। CRI और सामीन की मुश्तरका महफिल। अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियोज में सजी सामईन की महफिल में मैं हूं मेज़बान सारा अफजल, और महफिल में आप शामिल होते हैं अपने सौती पैगामात के साथ, अपनी ईमेल्स के साथ जो कि आप हमें भेजते हैं urd@cri.com.cn पर। और प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस सौती पैगाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद निकलेगा तो दुआ मांगेंगे, अपने हिस्से में मुकद्दर का लिखा मांगेंगे। हम तलबगार नहीं दुनिया और दौलत के, हम रब से सिर्फ आपकी खुशियों की दुआ मांगेंगे। अच्छी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी सारा अफजल बहन, प्यारे से ज़ुबैर बशीर भाई, माहिर अमूर चीन और खला नवर्द शाहिद अफराज खान भाई, खुलूस प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम कबूल फरमाएँ। मैं हूं अब्दुल गफूर कैसर, सदर सतलुज रेडियो लिसनर क्लब बहावल नगर, नायब सदर आलमी लिसनर मुतहद्दा तंजीम ऑफ पाकिस्तान। बरसा बरस से मैं और सतलुज रेडियो लिसनर क्लब की पूरी टीम CRI के प्रोग्राम रेगुलर सुनकर आपको अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। हम साथी अक्सर मिल बैठकर या अपने अपने घरों में इनफरादी तौर पर CRI के प्रोग्राम सुनते हैं। आपके प्रोग्रामों की बदौलत हमें पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। दुनिया भर की खबरों से लेकर मुख्तलिफ मालूमात तक चाइना रेडियो इंटरनेशनल हम तक पहुँचाता है, जिसके लिए हम सब साथी आपकी पूरी टीम के बेहद ममनून हैं। गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम में सारा अफजल बहन ने एक ख़ास टॉपिक पर लिसनर की तवज्जो मरकूज़ कराई। प्रोग्राम सुनकर मुझे तो यूँ लगा जैसे किसी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। और वो टॉपिक था मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पानी को ज़ाया करना। कहीं हम गाड़ी धोने के लिए पानी ज़ाया कर रहे हैं, कहीं नल पर टूटी नहीं लगी हुई और पानी प्रेशर से बहे जा रहा है, कहीं घरों में डोंकी पंप चल रहा है और छत पर टैंकी भर चुकी है और पानी ओवरफ्लो होकर गली में बहे जा रहा है, और कहीं यूं ही छिड़काव करने के लिए बेदरेक पानी बहाया जा रहा है। इसी सिलसिले में सैटरडे स्पेशल में दरियाओं में गंदे पानी के मिज़ज से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का जिक्र चला और लाहौर का दरियाए रावी खासकर शहदरे का इलाका सिरे फहरिस्त रहा। इस बार बीजिंग लॉन्ज में भी इसी टॉपिक पर ज़ुबैर बशीर भाई और सारा अफजल बहन ने मुख्तलिफ बातें बताईं। ख़ास बात यह थी कि 22 मार्च से 28 मार्च तक चाइना वाटर वीक मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में दरियाए यांगसी और दरियाए जर्द का जिक्र हुआ और इन दरियाओं के साफ शफाफ मीठे पानी का सुना। चाइना में वाटर मैनेजमेंट कमेटी के कामों और उनके मंसूबों के मुतल्लिक सुनकर चीनी कौम पर फ़ख्र हुआ। हत्ता कि चीनी दोस्त बारिश का पानी भी ज़ाया नहीं होने देते। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ कभी तो सैलाब की सूरत बहुत पानी आता है, अगर उन्हें भी चीन की तरह महफूज कर लिया जाए तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। मैंने अपने घर के बाहर गली में दोनों तरफ कैमरे लगाए हुए हैं बहुत अरसा से। जो ही रात को किसी के घर का पानी
واٹر ٹینک جو اوور فلو ہوتا ہے تو میں فوراً ان کو جا کر کہتا ہوں کہ ڈونکی پمپ بند کریں تاکہ پانی جو ہے نا ضائع نہ ہو. یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب صبح میں کالج جانے کے لیے نکلتا ہوں تو مین روڈ سے گزرتا ہوں. وہ مین روڈ جو ایک طرف لاہور کو ٹچ کرتا ہے اور دوسری طرف براستہ بھاولپور کراچی جانے والی سڑک ہے جہاں پہ ٹریفک کا شدید رش ہوتا ہے. ایسے میں سڑک کے دونوں طرف لوگ صبح صبح ڈونکی پمپ چلا کر پریشر سے سڑک پر چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ لوگ تیار ہو کر اپنے آفسز کو جا رہے ہیں یا کوئی اپنے کاموں کے سلسلے میں کہیں شاپ کیپر جا رہے ہیں. اور اسی خیال سے کہ پانی ان کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے وہ موٹر سائیکل کو ادھر ادھر کرتے ہیں جس سے رش کی وجہ سے وہ کسی اور سے ٹکرا جاتے ہیں. یوں کسی بڑے حادثے کا باعث بنتا ہے. پاکستانی عوام سے درخواست ہے کہ ایسا نہ کریں, پانی بچائیں اور چینی عوام سے سیکھیں. اسی لیے تو ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ پاک چین دوستی زندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ کے اس پیغام کا. ہمیں ای میل کی حمیرہ نواز اور مہوش بلوچ نے. روشن پاکستان لسنرز کلب تونسا شریف سے آپ ہمیں ای میل کرتی ہیں. کہتی ہیں دریچہ ثقافت میں زبیر بشیر نے چائنا میں جاری وسط خزاں فیسٹیول اور ابابیلوں کی ہجرت کے حوالے سے بہترین معلومات شیئر کی. ہفتے کے پروگرام میں پانی کی قدر و قیمت اور دریاؤں کے حوالے سے بے حد شاندار معلومات شیئر کی. پانی کے حوالے سے تو ہم پہلے بھی بہت محتاط تھے لیکن اب تو انشاءاللہ مزید احتیاط کریں گے. بہت بہت شکریہ. یہی تو مقصد تھا کہ ہم جو احتیاط ہے اس کے درجے کو ذرا اور بڑھاتے ہیں نا. محمد حفیظ انجم ہمارے ساتھ بھاول نگر سے. جو ہی میں نے ای میل میں دیکھا نا محمد حفیظ انجم بھائی کی ای میل آئی ہے, میں نے کہا ارے واہ, اتنے دن بعد حفیظ بھائی اپنے ایک دلچسپ سے تبصرے کے ساتھ آئے ہیں. میں نے ای میل کھولی تو اس میں لکھا تھا, سارا جی آداب, سیارہ کے پروگرام سن رہا ہوں, پروگرامز بہت پسند آ رہے ہیں. شاہد افراز خان, زبیر بشیر اور آپ بڑے اچھے اچھے پروگرام پیش کر رہے ہیں. شکریہ سارا باجی, میری حاضری لگا دیں, مہربانی ہوگی. لیٹس میں سمجھی تھی آپ نے اپنے مخصوص انداز میں نا ایک زبردستی ای میل لکھی ہوگی. چلیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے پہلا قدم ہے اتنے عرصے بعد. اگلی مرتبہ جب آپ ای میل کریں گے تو ہمیں آپ کے مخصوص انداز میں کیے گئے تبصروں کا انتظار رہے گا. اور ہاں یہاں پر میں ذکر کرتی چلوں مہر عبدالستار سلفی کا. جنرل سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ننکانہ صاحب پنجاب کے. اور ایسے کمال میرے یہ بھائی ہیں, کہتے ہیں میں محفل میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ باجی یاد نہیں کرتی. میں پھر کہوں نا لداس, میں کتنی مرتبہ تو کہتی ہوں کہ بھائی جو لوگ نہیں آ رہے کدھر ہیں وہ. اب مجھے اچھا نہیں لگتا نا, وہ کلاس میں بھی جو اسٹوڈنٹ ایبسنٹ ہو یا جس نے ہوم ورک نہ کیا ہو اس کا جب ٹیچر نام لیتی تھی تو اسے نا اچھا نہیں لگتا تھا. وہ یہی سوچتا تھا کہ یار کیا تھا میم اگر نام نہ لیتی تو, اس لیے میں نام نہیں لیتی. سمجھ تو آپ جاتے ہی ہوں گے. خیر آپ کی ای میل میں پڑھتی ہوں. کہتے ہیں السلام علیکم, رمضان المبارک کی آمد ہے. پروگرام بھی کرنے ہیں آپ نے اور افطاریاں بھی کروائیں گی. ثواب ہوتا ہے اگر بھائیوں کو زیادہ کروائی جائے, ہے نا. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کو ثواب کمانے کا زیادہ موقع دوں. سمجھ گئے نا آپ. زبیر بھائی اور شاہد افراز بھائی کمال کا مسکرائے ہیں, بالکل صحیح مسکرائے ہیں. ان کو پتا تھا کہ ثواب کمانے کا موقع میں نے ان کو دینا ہے. کہتے ہیں پروگرام سننے کا سلسلہ کبھی موقوف نہیں ہوتا, مسلسل جاری رہتا ہے. بس تحریر لکھنے میں جو سستی اور کاہلی ہے وہ بہن کے یاد نہ کرنے کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں دوجے دے منڈے تے رکھ کے بندوق چلا دینا, ٹھیک ہے. اور خیر ساتھ ہی آپ نے دعا بھی دے دی. کہتے ہیں اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے جو دیار غیر میں ہم سب کے لیے اچھے اور معیاری پروگرام پیش کرنے میں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات. سوشل میڈیا پر چاروں سسٹرز نے پورے پاکستان تو کیا دنیا میں نام بنا رکھا ہے. ہواؤں کے دوش پر بہن سارا افضل کا کوئی ثانی نہیں. تبصرے بھیجنے میں ارشد قریشی صاحب کمال کرتے ہیں, لیکن ارشد بھائی نے اس ہفتے کمال نہیں کیا. ہمیں انتظار رہے گا. اور بہت بہت شکریہ مہر عبدالستار بھائی, ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں. پاجی آ جایا کرو, ہر واری گل میرے تے نہ سٹ دیا کرو. خیر یہ ہلکی پھلکی گپ شپ تو چلتی رہے گی. فی الحال ایک گانا سنتے ہیں. تمہارے ہیں کہو ایک دن, تمہارے ہیں کہو ایک دن کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے. کہو
ستارہ سی جنہیں کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری ہیں، جنہیں تم شاخ سی کہتے ہو وہ باہیں تمہاری ہیں، جنہیں تم پھول سی کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں۔ کہو ایک دن، کہو ایک دن، کہو ایک دن، کہو ایک اگر سب کچھ یہ میرا ہے تو سب کچھ بخش دو ایک دن، وجود اپنا مجھے تم دے دو، محبت دو ایک دن، میرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر روح کھینچ لو ایک دن۔ کہو ایک دن، کہو ایک دن، کہو ایک دن، کہو ایک دن کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ سامعین کی محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر محفل میں شامل کرتے ہیں صوتی پیغام۔ میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد، ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پاکستان سے۔ بہت ہی پیاری بہن سارا افضل صاحبہ اور بہت ہی پیارے بھائی زبیر بشیر بھائی اور شاد افراز خان صاحب، السلام علیکم۔ CRI سے نشر کردہ پروگرام سنیں۔ پروگرام بیجنگ لاؤن بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ اس میں رابیل پیرزادہ کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں، ان کی باتیں کہ زندگی بہت حسین ہے، زندگی گزارنے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی کی امید کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی، زندگی جینے کی تحریک ہوتی ہے اور خواب بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ 67 ریکارڈ انہوں نے توڑے اور ان کی یہ بات کہ قبروں میں نور کے فرشتے آتے ہیں، بہت ہی گہرائی تک اس بات کو سمجھنے کا موقع ملا۔ نتھنگ از امپاسبل ان دا ورلڈ، ان کی یہ باتیں نہ صرف نابیناؤں میں بلکہ آنکھوں والوں کے لیے بھی ایک تحریک ہے، اور ان کو تحریک دیتی ہے، ان کے لیے ایک حوصلہ ہے، ان کے لیے ایک عزم ہے۔ خاص طور پر جب انہوں نے ذکر کیا بلائنڈ بچوں کی دستکاری کا کہ وہ مختلف کام کرتے ہیں، پینٹنگز وغیرہ بناتے ہیں، ڈیزائنرز ہیں، تو سن کر ایک بار تو حیران ہو گئے، لیکن ان کی اس محنت اور عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں۔ پروگرام چین شاہراہ ترقی پر شاہد افراز خان بھائی اور زبیر بشیر بھائی نے پیش کیا۔ سنکیانگ میں سہولیات آخری کونے تک ہیں، کیا بات ہے۔ نان کی صنعت کو حکومت نے ترقی دی، زبیر بشیر بھائی نے اس کی تفصیلات فراہم کی۔ سنکیانگ میں 100 سے زائد نان کی اقسام ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو وہ بہت کم ہیں۔ شاہد افراز بھائی نے ان کے بارے میں ہمیں چند اقسام بتائیں۔ 56 سے زائد قومیتیں چائنا میں موجود ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے ان کی ہر قوم کی جو ہے وہ ایک اپنے ملک کے لیے جستجو اور کاوش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چین جو ہے وہ آج
इस मुकाम पर है कि वो दुनिया का नंबर 1 मुल्क है सनत के लिहाज से भी। प्रोग्राम जीना बजीना में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें 23 मार्च के हवाले से गुफ्तगू और मिली नगमात सुनाए गए, जिसने हमें हमारे अंदर और तहरीक पैदा की, मुल्क से मोहब्बत की। प्रोग्राम सामीन की महफिल है, वो तो हमारे दिल की धड़कन है। हमेशा ही मैं कहता हूँ कि जिस अंदाज में बहन सारा अफजल पेश करती हैं वो लाजवाब होता है। इसीलिए तो हम सब कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जी, सामीन की महफिल में हमारे साथ शामिल हुए राना मोहम्मद हारून खान शेखुपुरा पंजाब से। लेकिन राना भाई, ये क्या बात हुई? इस मरतबा आपने बस एक ही प्रोग्राम के बारे में ईमेल किए, बाकी हफ्ते लगता है आप काफ़ी मसरूफ हो गए थे। चलिए, आपने प्रोग्राम हेल्थ एंड साइंस मैगजीन के बारे में बात की और कहा कि डॉक्टर नवीदुल्लाह ने लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में जो गुफ्तगू की वो बहुत अच्छी थी, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुसूसी अफराद की बहाली, तरक्की और चीनी जिंदगी के बारे में सुना। ये मालूमात बहुत शानदार थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा साथ दिया आमिर जमील ने, सदर हैं रेडियो बीजिंग लिसनर्स क्लब साहिवाल पाकिस्तान के। आपने 21 मार्च को जो चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के तैयारे का हादसा था उसमें हलाकतों पर दुख और अफसोस का इजहार किया और हलाक होने वालों के अहले खाना के लिए सब्र की आपने दुआ की। आपका शुक्रिया कि आप एक अच्छे दोस्त की तरह दुख की इस घड़ी में हमारे साथ रहे। प्रोग्राम्स के हवाले से तबसरा करते हुए आपने कहा कि चीन शाराए तरक्की में ज़ुबैर बशीर ने सिंकियांग में इंसदाद गुर्बत मुहिम में हासिल करदा कामयाबियों, सिंकियांग में सरमाई सयाहत के अरूज, देही ई कॉमर्स और वबा के बावजूद आलमी सरमायाकारों के चीन पर एतमाद के हवाले से तफसीली रिपोर्ट्स पेश की। हेल्थ एंड साइंस मैगजीन में पहली मरतबा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के हवाले से सर्जन डॉक्टर नवीदुल्लाह खान साहब का बहुत मुफीद और मालूमाती इंटरव्यू पेश किया गया। शाहिद अफराज खान का बहुत शुक्रिया। 23 मार्च को प्रोग्राम जीना बजीना का खुसूसी शुमारा यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले 48वें OIC वज़रा ख़ारजा इजलास के हवाले से पेश किया गया। प्रोग्राम में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकारीर से इक़्तिबासात पेश किए गए। प्रोग्राम शानदार था, जिसके लिए हम ज़ुबैर बशीर साहब के शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम दरीचा सकाफत में न्यूशा खोई और ज़ुबैर बशीर की मेज़बानी में ज़ुबैर बशीर ने अवामी जमहूरिया चीन में जारी निस्फ बहार के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया और स्टूडियो बीजिंग में चीन के मारूफ टेक जायंट बैदू से वाबस्ता टेक्नोलॉजी माहिर मलिक उस्मान हैदर का इंटरव्यू बहुत पसंद आया। सैटरडे स्पेशल बहन सारा अफजल ने पेश किया, जिसमें उन्होंने आबी वसाइल के बारे में बड़ी तफसील से आदाद और शुमार हमें बताए और प्रोग्राम में पाकिस्तान और इसके शुमाली इलाकों को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने वाले डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड एनवायरमेंटलिस्ट वजाहत मलिक का इंटरव्यू पेश किया, जिन्होंने एक्सपीडिशन इंडस 2022 के बारे में हमें बताया। हमें इनकी बातचीत बहुत पसंद आई। सारा बहन, आपने बड़ी मेहनत और तहकीक करके प्रोग्राम पेश किया, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपको पसंद आया आमिर भाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कहते हैं बीजिंग लाउंज सारा अफजल और ज़ुबैर बशीर की मेज़बानी में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने अवामी जमहूरिया चीन में 22 से 28 मार्च तक जो वाटर वीक मनाया जा रहा है उसके बारे में और गैर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बड़ी तफसीलात पेश की। उर्दू सिस्टर्स का 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार और खुसूसी वीडियो बहुत पसंद आई। उर्दू सिस्टर्स के लिए हमारी जानिब से खुलूस भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम उनकी जानिब से, और आपका उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है। प्रोग्राम में ईमेल शामिल कर रही हूँ शहजाद अजीमी की। आप लाहौर से हमें ईमेल करते हैं, कहते हैं सारा साहिबा इस मरतबा अपनी मसरूफियत की वजह से ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं सुन सका, इसलिए सिर्फ हफ्ते इतवार के प्रोग्राम्स की बात करूँगा। हफ्ते और इतवार को आपने माहौल की सफाई, पानी की तरसीलात के हवाले से बहुत ज़बरदस्त बातें की, पाकिस्तान का चीन से मवाजना किया और वाज़े किया कि अगर हम इसी तरह पानी ज़ाहिर करते रहे तो एक दिन इसकी एक एक बूंद को तरसेंगे। ये हकीकत है। और माहिर उलूम मुख्तलिफा अच्छी टर्म है ये, ज़ुबैर बशीर की बातें भी बड़ी कारामत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का। अब तो आप सब भी माहिरीन उमूर मुख्तलिफा हो चुके हैं, है ना। इतनी बहुत सी मालूमात आपके लिए पेश की जाती हैं, तो अब तो आप लोग भी बहुत एतमाद के साथ मुख्तलिफ आदाद और शुमार को सामने रखते हुए लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं और बेहतरी की जो सूरत हाल है उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं और दूसरे साथियों को भी सामीन की महफिल में लेकर आ सकते हैं। तरीक़ाकार तो आपको पता है ना, महफिल में आने का कितना आसान सा है। urd@cri.com.cn हमारा पता है ईमेल का। इसके ज़रिए आप हमारी महफिल में शामिल हो जाते हैं। फ़िलहाल मेज़बान सारा अफजल को महफिल बर्खास्त करने की इजाज़त दीजिएगा। सेहत सलामती की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जीते रहिए, खुश आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ
ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 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 ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਏ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ 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 ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ 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 ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात
آپ کے لیے پاکستان کے لیے روزانہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک FM 98 دوستی چینل پر اسلام آباد اور لاہور سے ایک ساتھ، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میڈیم اور شارٹ ویوز پر بھی ایک ساتھ، صرف آپ کے لیے پاکستان کے لیے۔ صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شارٹ ویو 7240 کلو ہرٹز اور 9695 کلو ہرٹز پر، صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک شارٹ ویو 9450 کلو ہرٹز اور 11650 کلو ہرٹز پر، رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 9800 کلو ہرٹز اور 11660 کلو ہرٹز پر، اور رات 11 بجے سے 12 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 7285 کلو ہرٹز اور 9535 کلو ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں، حالات حاضرہ، دلچسپ خبروں، آڈیو ویڈیو رپورٹس، ڈاکیومنٹریز اور نت نئی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا فیس بک پیج FM 98 دوستی چینل۔ CRI کی نشریات میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ای میل کیجیے urd@cri.com.cn پر، وزٹ کیجیے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی ویب سائٹ urdu.cri.cn۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ساتھ۔